حضور نے سیدہ پاک کو جہیز نہیں دیا. یہ میں آج آپ کے سامنے حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کو جہیز نہیں دیا. میں نے کئی جگہ پیش کیا علماء کے سامنے، لیکن علماء نے میری تائید ہی کی، ابھی تک کسی نے اختلاف نہیں کیا. اگر کوئی استاد اصلاح کر دے تو ہم نہیں بیان کریں گے اس کو آج کے بعد، لیکن تھوڑا سن لیں. حضور نے جہیز نہیں دیا. کیسے نہیں جہیز دیا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹیاں تھیں، ہے نا، 4 بیٹیاں تھیں. اور 4 بیٹیوں پہ ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے. میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. صرف 10-15 منٹ بچے، جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اس پہ 10-15 منٹ بچے، اس کو سن لیں. میرا ٹائم بول دوں، ہاں ہو جائے گا، ہو جائے گا، اپنے ٹائم میں ہو جائے گا. توجہ ہے، عرض کروں نا، حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. اس کو میں اشارہ کر دیتا ہوں، آپ اس کو سن لیں. قرآن کہتا ہے اپنے محبوب، اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے، اے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے. کیا فرما دیجیے؟ کیا فرما دیجیے؟ لے ازواجی کا، اللہ فرماتا ہے قل لے ازواجی کا و بناتی کا اور ونساء المؤمنین. 3 طبقے کو نبی خطاب کر رہے ہیں اللہ کے قل لے ازواجی کا و بناتی کا ونساء المؤمنین. آپ کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے. تو یہ بناتی کا جو ہے نا، یہ بناتی کا، کیونکہ عربی زبان کا حسن یہ ہے کہ ہر زبان میں واحد اور جمع بات ختم. عربی میں واحد تثنیہ، جمع قلت، جمع کثرت، ہے نا یہ تفسیر. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بناتی کا، تثنیہ کے ساتھ نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ جمع کے ساتھ. تو اگر تثنیہ کے ساتھ بھی ہوتا تو 2 بیٹی ماننی پڑتی، اور اگر 1 بیٹی ہوتی تو بنتی کا کہا جاتا، بناتی کا نہیں کہا جاتا، ہے نا. بناتی، قرآن اگر بناتی کا کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کم سے کم نبی کی 3 بیٹیاں، کم سے کم. اور ہم تو الحمدللہ 4 بیٹیاں مانتے ہیں، اس پہ دلیل رکھتے ہیں. لیکن اب یہاں سنیے، یہ کوئی عنوان مناظرے کا نہیں ہے، میں کوئی مناظر نہیں ہوں، لیکن بات کہہ رہا ہوں. اور میں بات جو کہہ رہا ہوں کہ علماء کی موجودگی میں انہیں حق ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ علماء کو یہ حق ہونا چاہیے. اگر کوئی خطیب، کوئی شاعر غلطی کرے تو وہ اس کو چٹکی دے کر یہ کان میں، اس کو کان میں کہنا چاہیے، جس کو میدان میں کہنا چاہیے اس کو میدان میں کہنا چاہیے، ہے نا. بہرحال تو حضور کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ کتنی ہیں؟ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، سنی اگر کہتا ہے تو اس کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی دیا، ام کلثوم بنت محمد کو بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ بنت محمد کو بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی جب 4 شہزادیاں ہیں تو ایک ہی کو جہیز کیوں دیا؟ ایک بات ٹھیک بات سمجھ میں. جو نبی یہ کہے کہ اگر ایک کھجور اپنے بچوں میں تقسیم کرنا ہو تو برابر برابر تقسیم کرو، ورنہ اللہ کو قیامت میں جواب دینا پڑے گا. جب نبی کھجور کی تقسیم میں برابری کر رہے ہیں تو جہیز کے اندر دینے میں حضور برابری کیوں نہ کریں گے؟ تو آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ حضرت زینب کو کب دیا، حضرت رقیہ کو کب دیا، ام کلثوم کو کب دیا. ایک بات پھر آپ کہیں گے مفتی احمد یار خان نعیمی نے تو لکھا، مثنوی میں تو موجود ہے. میں نے کہا میں ان کا غلام ہوں، میں ان سے بغاوت نہیں کروں گا، لیکن بس بات اس کو اتنی پلٹ دو کہ جو جہیز کی لسٹ ہے وہ صحیح ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن بس بات اتنی پلٹ دیجئے کہ حضور نے جہیز نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، نہیں دیا، دونوں کو نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ. تو پھر وہ کیا تھا؟ میں نے کہا آسان بات، مولا علی کے والد کی غربت کی وجہ سے جب کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے، وہ تو مالدار بہت تھے لیکن کچھ حالات پیدا ہو گئے قحط کی وجہ سے، تو حضور اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لے گئے، کہا کہ اس وقت قحط کا زمانہ ہے، میرے چچا کے مجھ پہ احسانات ہیں، تو ایسا کرتے کچھ بچے آپ لے لیں، کچھ بچے میں لے لوں، اور آپ پال لیں میں پال لوں. تو وہ جب ان کے پاس گئے تو حضرت عقیل کو سونپ دیا حضرت عباس کو، اور حضرت جعفر کو کسی کو سونپ دیا، اور طالب کو اپنے پاس رکھ لیا، اور مولا علی کے بارے میں کہا کہ اے محمد علی کو تم لے جاؤ. تو
بچپنے سے حضور مولا علی کو اپنے گھر لائے، تو مولا علی کو بچپنے سے 4 سال 3 سال کی عمر سے پالا پوسا بڑا کیا، خوشیاں غم کپڑے لتے سب نبی نے دیے، بتائیں بچپنے سے حضور نے پالا۔ اب اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو مولا علی کو جس نے پالا پوسا بڑا کیا، کپڑے لتے سب تربیت سب کی، جب اپنے بھائی کی شادی حضور کر رہے ہیں تو مولا علی کا خود کا گھر نہیں تو گھر دلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس نئے گھر میں سامان پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی بچپنے سے جس نے پالا ہے اسی کی تو ذمہ داری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا، وہ داماد ہی نہیں تھا، وہ چچا صاحب بھائی بھی تھا۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے بھائی کا کوئی گھر نہیں ہے تو بھائی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا، اور گھر میں کوئی سامان نہیں ہے تو بھائی کا گھر بسانے کے لیے سامان کا بھی انتظام کیا۔ لوگوں نے اس کو غلطی سے سمجھ لیا کہ داماد کو نہیں دیا بھائی، وہ اپنے بھائی کو دیا، اور اگر تم بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہاری پیشانی چومنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بھائی حضور نے بھائی کو دیا داماد کو نہیں دیا، 2 رشتے تھے نا، اس لیے دھوکہ ہو رہا ہے۔ ایک تیسری بات چلے ٹھیک ہے، اگر علی مرتضیٰ کو دیا ہی داماد کو جہیز اور بیٹی فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے جب اپنی بیٹی زینب کی شادی کی تو کتنا جہیز دیا وہ بتاؤ؟ اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی کی تو کتنا جہیز دیا؟ جب علی پاک نے جہیز لیا تو دیا، سنت ہے نا جہیز لینا دینا، تو علی پاک نے دیا، ثابت کرو۔ صدیق اکبر نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تو کتنا جہیز دیا وہ ثابت کرو۔ ارے جو صدیق اکبر نبی کو مسکراتا دیکھتے تو بھی مسکرائے، جب عبداللہ ابن عمر مسکراتا دیکھے تو بھی مسکرائے، کوئی ہڈی چوستا دیکھے تو بھی ہڈی چوس کر کے کہے کہ میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اگر نبی کا امامہ کانٹے میں الجھ جائے اور صحابہ کا نہ الجھے تو وہ الجھا کر کے کہے کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ بتائیے وہ سنتوں کے اتنے عامل تھے، تمہیں فرائض بھی سمجھ میں نہ آیا اور شادی کے موقع پہ لینے کی بات آئی تو کہنے لگے کہ جہیز سنت ہے۔ کس صحابی نے جہیز دیا بتاؤ؟ اگر سنت ہی تھا تو اس سنت پر انہوں نے کیوں عمل نہیں کیا؟ غوث پاک نے کیوں عمل نہیں کیا؟ غریب نواز نے کیوں عمل نہیں کیا؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والی قوم اس پر کیوں عمل کر رہی ہے؟ سود کے لقمے کھانے والی قوم اس پہ کیوں عمل کر رہی ہے؟ فرائض سمجھ میں نہ آئے، جو جس نماز کے بارے میں کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سمجھ میں نہ آیا اور یہ سنت سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے میری عرض یہ ہے کہ جہیز کی رسم کو ختم کرنا ہوگا، ختم کرو، عہد کرو، ورنہ بیٹیاں اسی طرح ارتداد کی دہلیز پر کچلی جاتی رہے گی، احتجاج کی دہلیز پر کچلی جاتی رہے گی۔ میری گزارش ہے اس لیے اپنے بچوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے۔ شادی اتنی آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، اور مالدار لوگ شروعات کریں، مالدار لوگ جہیز نہ لیں، مالدار لوگ جہیز نہ دیں، مالدار لوگ شروع کریں گے، بااثر لوگ شروع کریں گے، ختم ہوگا، اور ایمان بچانے کی نیت سے شروع کریں۔ ایک تو یہ چیلنج ہماری طرف سے، آخری بات اب کر رہا تھا، بات سمیٹتے، ایک تو کہ لڑکیاں ڈائریکٹ مرتد، لیکن دوسری طرف مرتد ہونے کا ایک اور دروازہ کھلا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، کہ جب ہم رشتہ داری کرتے ہیں تو رشتہ داری کرنے میں ہم جو ہے وہ عاشق رسول اور گستاخ رسول نہیں دیکھتے۔ تو چونکہ جو نبی کا گستاخ ہے، چاہے گستاخی داڑھی والا کرے چاہے گستاخی بغیر داڑھی والا کرے، کوئی نبی کی گستاخی کرے تو وہ مرتد ہے۔ کوئی گستاخی نبی کی توہین، جو توہین کرے اس کے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل ہو یا نہ ہو، نبی کی گستاخی کیا ہے؟ بھئی آپ یہ کہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، یہ گستاخی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ سکھا دیا، اور ملا کہہ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ یہ نبی کو گالی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا، اور اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور ہم نے تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور تمہیں چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان کے بارے میں کہے اللہ کیا وہ محبوب ہے میرے بھائی؟ اللہ ان کی شان یوں بیان کرے وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ تیری زلفوں کی قسم، وَالنَّجْمِ تیرے دانتوں کی قسم، لا اقسم بہذا البلد تیرے چلنے کی قسم۔ محبوب اگر چہرے پر نقاب ڈال دے تو قرآن کہے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ باندھنے والے، اگر وہ کمبل اوڑھ لے تو قرآن کہے یا ایھا
मुद्दस्सिर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले, अगर वो गुस्से में आकर के अगर कंकर भी फेंक दे तो कुरान उस पर भी उतर आकर कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, प्यारे ये कंकर तूने नहीं फेंकी, हाँ तेरे थे, फेंकना हमारा। वो नबियों का सुल्तान, उनके बारे में इतनी छोटी छोटी कहता है, मौलवी कह रहा है, आज कौन कह रहा है मैं नहीं जानता, आप सब जानते अच्छी तरह से। क्या आपके इलाके के मौलवियों को मैं नहीं जानता? जो जिनको जानता हूं उनके चेहरे बता रहे कि मैं इनको जानता हूं, ये मुझे जानते हैं।